والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا العالمين لتراب مقدم الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. خدا تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے کے اختتام پر ہم سب کو تقویٰ کے مقام پر فائز فرمائے. ایک دفعہ پھر قبولیت دعا کے لیے اونچی آواز سے درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدس. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. ماہ مبارک اب آخری ایام چل رہے ہیں اور ویسے بھی جو ہے وہ فیول ختم ہو چکا ہے مومنین کا، اور بس پوری کوشش کرنی ہے. یہ آخر میں شیطان ایسا ہی ہے کہ آخر میں آ کے تھکا دیتا ہمیں. انشاءاللہ یہ چند دن جو آخری بچے ہیں اس میں ہم سارے پوری کوشش کریں کہ جو ہم لوگوں نے عبادات سمیٹی ہیں، جو مقامات سمیٹے ہیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے اس کو بچا سکیں. تو یہ جو چند دن ہیں اس میں انشاءاللہ پوری کوشش سے اور ایک دوسرے کو تذکر کے ذریعے سے انسان ایک دوسرے کی ہیلپ کرے تاکہ جو مقام کسب کیے ہیں وہ خراب نہ ہوں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ لیکچر بھی کم ہی رہ گئے ہیں. پھر بیچ میں آپ کو پتہ ہے کہ فطرہ کے احکام بھی آئیں گے، اور اس کے علاوہ آخری رات جو وداع والی دعائیں ماہ مبارک رمضان وہ بھی پروگرام ہوں گے. 27 کی شب بھی ہے، شاید 2-3 ہوں لیکچر، تو زیادہ نہیں ہو پائیں گے. تو آپ نے اب آخر پر کنکلوژن ہو رہا ہے. میں آپ کو کیونکہ ایک ویک گزر چکا ہے شب قدر سے پہلے جو ہماری جو چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں، میں سپیڈ سے فقط یاد دہانی آپ کو کرا رہا ہوں کہ ہمارا موضوع تھا قرآنک فیملی، اور اس میں ہم لوگوں نے ڈیفینیشن بتائی تھی آپ کو. اس کے بعد ٹائپس آف فیملیز ان قرآن، کتنی ٹائپ کی ہیں یہ چیزیں بتائی تھی. فیملی، قرآنی فیملی کیسے بنے گی اور ہم لوگوں کو کیا کیا کرنا چاہیے. پھر یہ کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے فیملی بنانے کا، اور قرآن نے کیا بتایا ہمیں. اور اس کے علاوہ بھی جو ہم نے چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ڈیوٹیز اور رائٹس ہیں میاں کے بھی، شوہر کے بھی اور بیوی کے بھی، اور ایک سکسیسفل اور ہیلدی فیملی کیسے بن سکتی ہے قرآن کی نظر میں، اور اس کے بالکل اپوزٹ ان ہیلدی فیملی کیا ہوتی ہے. تو یہاں تک. اور اس کے علاوہ فیملی تھراپی بھی ایک چیز تھی، اس کو آپ کی خدمت میں ڈسکس کیا تھا. یہاں پر ہم لوگ کو پہنچے تھے کہ فیملی میں جو ڈسپیوٹس اور لڑائیاں ہوتی ہیں وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ہوتی ہیں. اس میں چند چیزیں انٹرفیئرنس جیسے لاسٹ میں ہم لوگوں نے بتایا تھا، وہ ان ہیلدی فیملی کے ضمن میں کچھ چیزیں بتا دی تھیں. تو یہ اس لیے میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں. اور آخر میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گی، 1-2 جو ہماری سیٹنگز رہتی ہیں انشاءاللہ، کہ کیسے انسان جو ہے اس کو ان لڑائیوں کو مینیج کرے اور اسپرچولی اوپر جا سکے. اور دوسری چیز جو ایک انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹر ہے، اس کو آج کوشش کریں گے ڈسکس کرنے کی، اور پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. یہ میں نے کہا کہ آپ کو یاد آوری ہو جائے، پیچھے سے آپ جو بیسے ہیں وہ ہو جائیں. اور یہ بھی پوری خواہش رہے گی کہ آپ لوگ جو ہے وہ جو بھی کوئز ہے اس میں بھی انشاءاللہ لاسٹ ہیں یہ، تو پارٹیسپیٹ کرتے رہیں. پھر انشاءاللہ پوری کوشش تو یہی ہے کہ جیسے پچھلے سال کی طرح ایک مردوں میں سے اور ایک خواتین میں سے پرائز دیا جائے، اور وہ کم از کم اتنا ہو کہ پوری ٹکٹ نہ بھی ہو لیکن ٹکٹ کے قریب قریب ہو، تاکہ آپ لوگ سفر کر سکیں ایران کا اور زیارات مقامات مقدسہ کا، امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دے سکیں، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں. تو تبھی ہو سکے گا کہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں اور اس میں شریک ہوں. جو گوگل فارم دوست زحمت کر رہے ہیں تو ضرور حصہ لیں، خواتین بھی اور حضرات بھی. ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. میں جو آج کا ٹاپک ہے یہ بہت پریکٹیکل ٹاپک ہے. کچھ آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور کچھ بعد میں انشاءاللہ.
زندگی جو ہے یہ ٹاپک ہمارا ہے وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈسپیوٹس، لڑائیاں یا میاں بیوی کی اپنی وجہ سے ہوتی ہیں یا دوسروں کی وجہ سے، یہ بات بتائی تھی۔ زندگی کی جو بیس ہے وہ محبت پر ہے، زندگی لڑائی نہیں ہے، زندگی ہے ساری محبت۔ حل الدین الا الحب والبغض، حب یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دین سارا ہے ہی حب اور بغض پر۔ حب اپنوں سے حب رکھنا ہے، محبت رکھنی ہے، اور بغض جو ہے وہ دوسروں کے لیے، اپنوں کے لیے نہیں ہے بغض۔ تو دین سارا ہے ہی محبت۔ اب جو لڑائیاں ہیں اس کی دو بنیادی وجہ، یہ یاد رکھیے گا کہ لڑائی کیوں ہوتی ہے۔ پہلی چیز جو ہے جسے قرآن نے بھی کہا ہے اور سورہ یوسف میں ہے کہ the roots of disputes are two things۔ پہلی چیز شیطان۔ حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 ہے کہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، حضرت یوسف خود فرما رہے کہ یہ جو فساد میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈلا ہے اور میرے بھائیوں نے میرے ساتھ جو کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان نے سارا کچھ کیا ہے، شیطان نے میرے بھائیوں کو بھرا ہے اور ساری پلاننگ شیطان کی ہے، سارا فساد شیطان کی وجہ سے ہے۔ میاں اور بیوی کے درمیان بھی جو ساری چیز ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ شیطان کا شوہر پر یا بیوی پر غالب آ جانا ہے، اس کی فکر اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے، یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ اور دوسری بنیادی وجہ جو ہے وہ ہوائے نفس ہے، جسے قرآن نے بھی کہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آیا آپ نے وہ ایسا بندہ دیکھا ہے یا ایسی بندی دیکھی ہے کہ جس کا خدا ہی اس کی خواہشیں ہوں، اس کو وہی چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی مانو، بس بیوی ہو تو بیوی، شوہر ہو تو شوہر۔ جب ایسا ہوگا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی مانو، تو یہ سارا اس کا خدا کون ہے؟ وہ خود اس کا اپنا ہوائے نفس۔ یہ دو وجہ ہے لڑائی کی، یہ یاد رکھیے، یہ دو وجہ ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ انٹرنل ڈسپیوٹس ہوتی ہیں میاں بیوی کے اپنے وجہ سے، جو ابھی ہم عرض کریں گے کیا کیا وجہ ہے، وہ چیزیں جو پہلے ڈسکس ہو گئی اس کو نہیں کریں گے، کچھ اور چیزیں جو پریکٹیکل ہیں ہماری سوسائٹیز میں۔ اور ایکسٹرنل جو ہے اس میں بھی خاص طور پر میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا، لیکن اس کو انشاءاللہ کل اگر اللہ نے توفیق دی تو بتاؤں گا۔ ایکسٹرنل میں جو ہے وہ دوسری شادی کا عنوان، کہ کیسے دوسری شادی، کوئی باہر سے ایکسٹرنل کوئی خاتون آتی ہے یا کوئی شوہر کوئی اور مرد آتا ہے بیچ میں آ کے خراب کرتا ہے، اس کے کیا معاملے ہیں اور کیا کیا شریعت نے کیا اس بارے میں کہا۔ آج انٹرنل سنیے کہ اس کی ایگزامپلز جو ہیں وہ لڑائیوں کی بہت بڑی وجہ۔ ایک جو قرآن نے بھی کہا ہے وہ یہ ہے میاں بیوی کے آپس کی لڑائی کی وجہ جو ہے وہ احسان جتلانا۔ اس میں ہو سکتا ہے، دیکھیے آیت قرآن کی ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر آئے گا، آیت کیا ہے؟ جو لے کر آئے گا اس کو ہم ملٹیپلائی 10 سے کر دیں گے، ہم اس کو 10 کے برابر کاؤنٹ کریں گے۔ نیکی کرنا نہیں، لے کر آنا۔ ہم نے شب قدر میں سب نے نیکی کی ہے، اس کو اللہ تک پہنچانا یہ ہنر ہے، یہ نہیں ہو پاتا ہم سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے نیکی کی، ساری عبادت کی، شب قدر میں لڑائی ڈال دی، کچھ غصے سے کور دیا، مومن کا دل توڑ دیا، کچھ اور ایسی چیزیں کہی جو وہم و گمان میں بنی، اس کی بد دعائیں لینا شروع کر دی۔ ایسا کام کرنے کا کیا؟ واقعی انسان تعجب کرتا ہے کہ سارا کام کیا، ساری نیکی کی، آ کے کوئی بات کر کے سب کچھ خراب کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے نیکی کرنا نہیں، نیکی لے کر آنا ہمارے پاس۔ حتیٰ رسول کو بھی حکم دیا جا رہا ہے آگے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، میں نے جو اوپر ایڈنگ دی ہے کہ احسان جتلانا، قرآن میں یہ رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ، عربی میں کہتے ہیں منت تمنن تستکثر، کہ اے رسول ایسا نہ ہو، یہاں بیویوں کو بھی حکم دیا جائے گا، بعد میں روایات ہیں کہ پہلے مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ شوہر بھی احسان نہ جتلائے، بیوی بھی احسان نہ جتلائے۔ حدیثیں ہیں، ہو سکتا ہے خاتون پیسہ اپنے ماں باپ کی طرف سے لے کر شوہر کے پاس آئے، شوہر اتنا مالدار نہیں ہے، پیسے والا نہیں ہے، بیوی پیسے والی ہے، ٹھیک، بیوی اب لے کر آئی ہے تو وہ بار بار احسان جتلا رہی شوہر کو کہ یہ میرے باپ کا پیسہ تھا، تو یوں ہے، تو یوں ہے، تو یوں ہے۔ شریعت میں اس کے بارے میں ہے کہ ایسی بیوی اگر ساری رات بھی عبادت کرے، سارے دن بھی روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا ایسی بیوی سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ احسان جتلائے جا رہی ہے، اپنا کیا ہوا جو ثواب ہے وہ بھی خراب کر رہی ہے۔ خاص طور پر خواتین کو یہ کہہ رہا ہوں، حدیثیں خواتین کی ہیں یہ چیزیں، مرد ایسا نہیں ہے کہ وہ احسان نہیں جتلاتے، مرد بھی ایسا ہو سکتے ہیں،
لیکن روایات جو اس ضمن میں زیادہ آئی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو چیز ماں باپ کی طرف سے یا خاتون کا اپنا بھی ہو، اگر شوہر کے گھر لے کر جائے اور احسان جتلائے تو اس کی عبادت جو ہے اس نے ساری خراب کر لی ہے۔ رسول سے بھی کہا جا رہا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ احسان نہ جتلا کر اپنے عمل کو بہت سمجھنے لگ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ احسان جتلائیں اور اپنی تعلیمات کو وہ بہت سمجھنے لگ جائیں، پھر ہم لوگ کیا چیزیں ہیں؟ سورہ مدثر کی آیت۔ بس یہ بات خاص یاد رکھنی کہ کوئی کام بھی اچھا کیا احسان نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا۔ وہ کوئی سمجھے کہ ہمارے پر احسان کیا ہے، نہیں، کوئی احسان نہیں کیا۔ کوئی بعض اوقات کوئی آپ لوگوں میں سے کوئی خمس زکوٰۃ دیتا ہے، مجھے آ کے بتاتا ہے اچھی چیز ہے کہ دین پر عمل ہوا ہے۔ میرے پر کوئی احسان کیا کسی نے؟ نہیں احسان کیا۔ دین پر کوئی احسان کیا ہے؟ بالکل کوئی احسان نہیں کیا۔ کوئی آپ نے آ کے امام بارگاہ کے لیے، جماعت کے لیے کوئی چیز کام کی، احسان کیا ہے؟ کوئی احسان نہیں کیا۔ کوئی کسی کا احسان نہیں ہے کہ کیا ہے۔ ہاں فرض بنتا ہے دوسرے کا، مولانا کا بھی فرض بنتا ہے، جماعت کے وہ ان کا بھی فرض بنتا ہے شکریہ ادا کریں۔ کیوں؟ آیت ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم، کہ رسول آپ ان سے پیسہ لیں، ریکویسٹ نہیں کرنی، پیسہ لیں، اس کے بعد دعا کریں، آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے، ان کے آپ کی دعا ان کے حق میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن انہوں نے آیا رسول اللہ پر احسان کیا ہے پیسہ دے کر؟ بالکل بھی نہیں۔ ان کا شکریہ ادا کریں، شکریہ ادا کریں کہ جو زحمت ہے ساری مجتہد کا ہم شکریہ ادا کریں کہ شکر ہے کہ آپ نے سارا ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی تھی اور آپ نے یہ پیسہ لے کر وہ کر دیا، یعنی اپنے سے ذمہ داری ہٹا کر ہمارے، یعنی اس نے اپنے سر لے لی۔ تو یہ جو میں اگزامپل دے رہا ہوں اور طرف نہ نکل جاؤں، میاں بیوی کی بھی ایسی ہے کہ کوئی احسان نہیں ہے۔ انسان سمجھے کہ ہم نے احسان کر دیا، میں اپنے بھائیوں کو دیتا ہوں، بہنوں کو دیتا ہوں، بیوی بچوں کو دیتا ہوں، احسان کر رہا ہوں۔ شکر کرے کہ خدا کی توفیق ہے، خدا نے توفیق دی ہے۔ کوئی ایسا جملہ کر کے اپنی ساری عبادت نہ خراب کریں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں بار بار، اب یہ بڑی راتیں گزر گئی ہیں، اب شیطان ہم سے یہی کروائے گا، کچھ ایسا بول دیں گے، کوئی غصے سے بول دیں گے، کچھ کر دیں گے، مومن کا دل دکھا دیا، سب کچھ جو کیا ایک دم سے آپ نے سارا ڈیلیٹ کر دیا۔ تو اس میں اب یہ دن بڑی 4 5 6 دن بہت احتیاط کرنی ہے کہ انسان اس کو کنٹرول کرے اور عبادت کو اللہ تک پہنچائے۔ عبادت نیکی کرنا نہیں، آیت ہے پہنچانا، وہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد والے محمد کی ذات، ایک دفعہ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ پس پہلی چیز کہ جس کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، احسان نہ جتلائے، نہ میاں شوہر جتلائے نہ بیوی جتلائے۔ دوسری چیز وہ قرآن نے کہا ہے، اس کو تکلف بولتے ہیں، وما انا من المتکلفین۔ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے، رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں کیا ہوں، بناوٹ کرنے والا نہیں ہوں، فیک اور بناوٹ والا رسول اللہ نہیں ہے۔ جو چیز ہے صحیح ہے۔ شوہر اور بیوی میں بھی بعض اوقات ان نیسیسری ورک اینڈ ایفرٹ ہوتی ہے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے۔ دوسروں کو خوش کرنا، انسانوں کو ناراض کرنا نہیں، شریعت نے بتایا زبردستی ہم ناراض کرتے رہیں، نہیں، یہ نہیں۔ جو انسان کو خوشی دے سکے وہ ٹھیک ہے، لیکن اتنی دے سکے جتنا انسان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اتنی تکلیف اپنے کو دینی ہے یا اپنی بیوی کو آپ نے دینی ہے کہ جتنی وہ برداشت کر سکے۔ اب 4 دن وہ دعوت ہی پکاتی رہے ہمارے لیے، ہماری افطاریاں ہی کرتی رہے اور دوسروں کی افطاریاں کرتی رہے، تو یہ واقعاً یہ زیادتی ہے خاتون کے ساتھ۔ تکلف کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ہی کہ جتنے اس کی توان میں ہے۔ ہمارے یہ جو برادران ہیں، یہ تو ماشاءاللہ وہ نیاز جو ہوتا ہے نا حلیم، ساری رات کراچی میں پکتی ہے، ساری رات پکتی ہے، وہ 24 گھنٹے تک ہوتی رہتی ہے۔ وہ ایک نیاز کا مسئلہ ہے، وہ ایک عقیدت ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مومنین کی خدمت۔ لیکن ایسی صورتحال ہو کہ مثلاً ہر روز ہی وہ اپنے آپ کو انسان زحمت میں ڈال لے، بیوی کو زحمت میں ڈال دے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا ہے خاص طور پر۔ یہ وجہ بنتی ہے لڑائی کی وجہ بنے گی کہ بیوی کہے گی کہ ہر روز ہی، ہر دوسرے دن ہی اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو تم خوش کرنے کے لیے یہ کرتے ہو، میرے پر سارا کام ڈال دیتے ہو اور میری ہیلپ بھی نہیں کرتے ہو، تو اس میں وہ حق بجانے میں اس کی وجہ سے لڑائی ہوگی۔ اس کا خیال رکھنا ہے۔ اگلی ایک ریزن جو انٹرنل ڈسپیوٹس کی ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں، یہ مولوی حضرات زیادہ، ہم لوگ زیادہ ہوتے ہیں
کہ ہر چیز کو وہ ڈیبیٹ کرنے لگ جاتے ہیں، بحث کرنے لگ جاتے ہیں. جو اس قسم کے ہو نا، چھوٹی چھوٹی چیز کو پکڑ لینا، کچھ وسواسی طبیعت والے بھی ہوتے ہیں. پھر اس کو بیوی کے ساتھ بھی ایسے، کوئی اس نے بات کر دی اور پھر آپ بار بار وہی کہے جا رہے ہیں، وہی کہے جا رہے ہیں، وہی کہے جا رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہے وہ ہے، یوں نہیں ہے یوں ہے، یہ کلر نہیں ہے وہ کلر ہے. چھوٹی چھوٹی چیز، اس کی وجہ سے بہت لڑائیاں ہوتی ہیں. جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک خود بہت مشکل ہوتی ہے ان لوگوں کی. وہ ایک جگہ ہم لوگ گئے تو ان کی بیوی نے بتایا کہ یہ جو، ان سے پوچھا ہماری مسز نے کہ آپ کے ساس اور سسر ہیں. انہوں نے کہا ہمارے ساس اور سسر تو اس دنیا سے چلے گئے، انہیں اللہ غریق رحمت کرے، لیکن جو ہمارا شوہر ہے یہ بھی 10 ساسوں کے برابر ہے. صحیح. تو ان سے پوچھا وجہ کیا ہے، کیسے آپ کا شوہر 10 ساس کے برابر ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہ چھوٹی چھوٹی بات میں ایک چیز پکڑ لیتا ہے اور پھر بس وہی لگا رہتا ہے. جو یوں ہو تو پھر وہ ہر چیز میں لڑائی ہوگی. صحیح. اور ایک اور چیز کہ جس کو قرآن نے بھی سورہ انشرح میں بات کہی ہے کہ لڑائی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ شوہر کام نہیں کرتا، یہ بھی لڑائی کی وجہ ہے، یا شوہر بہت زیادہ کام کرتا ہے، یعنی اس کے پاس فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے. ان دونوں صورتوں میں لڑائی ہوگی. اللہ رسول کو حکم یہ دے رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جا کے دیکھیے گا کہ اے رسول اگر آپ نے ایک کام ختم کیا ہے تو آپ دوسرا کام شروع کیجئے. یہ آیت ہے قرآن کی. بیکار نہیں بیٹھنا ہے. بیکار مرد کے لیے بہت بڑی توہین ہے. رسول اللہ نے ایک جوان کو دیکھا، وہ تھا آیا تو رسول اللہ نے اس سے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں بیکار، میرے پاس جاب نہیں. تو رسول اللہ نے کہا سقط من عینی، تم میری نظروں سے، تمہارا جو سٹیٹس تھا وہ گر گئے ہو، اب تم کیوں کام نہیں کرتے؟ اس نے بہانے بنائے. انہوں نے کہا بہانہ نہ کرو، جاؤ ایک کلاڑا لو اور لکڑی کاٹو اور وہ سیل کرو، کچھ کرو. یہ کوئی کہے کہ جاب ہی نہیں ہے وہ نہیں ہے، اس کا مطلب بیکار شخص ہے. جو کام نہیں کرتا وہ لڑائی کی وجہ ہوتی ہے، یا جو شوہر بہت زیادہ کام کرے، کام 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 ہی کہے، وہ بھی غلط ہے. رسول کو جو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک کام اگر آپ ختم کریں دوسرا کام شروع کریں، تو ان کو پتہ ہے کہ گھر میں بیویوں کو ٹائم دینا، بچوں کو ٹائم دینا یہ بھی کام ہے، یہ فضول نہیں ہے. انسان کو سکون اس طرف سے ملنا ہے، بیوی بچوں سے ملنا ہے. سکون پیسے سے نہیں ملنا، پیسے سے تو ٹینشن ملنی ہے. بیوی کا کام ہے لتسکنوا الیہا، وہ سکون دے گی، بچے سکون دیں گے، عزیز و اقارب سکون دیں گے، دوست اور احباب اگر اچھے ہوں گے تو وہ سکون دیں گے، ورنہ یہ لڑائی ہوگی. اس دونوں کو دیکھیے گا کہ ایسا نہ کریں بہت زیادہ آپ مصروف رہیں، اور ایسا بھی نہ کریں کہ بیکار ہوں. اور انٹرنل ڈسپیوٹس میں جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے، یہ خاص طور پر خواتین کی طرف سے ہوتا ہے کہ خواتین اپنے آپ کو بہت کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں. مثلا ایک ہے وہ اپنی اس کے ساتھ نند کے ساتھ یا بھاوج کے ساتھ جو بھی ہوتے ہیں، بھائیوں کی بیویاں، یا ایک بھائی کی بیوی کا کمپیئر دوسرے بھائی کی بیوی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. یہ بہت مشکل ہوتی ہے کہ اگر ایک کا گھر، مثلا میں کراچی میں اگزامپل دے رہا ہوں، ایک جگہ ایک بھائی کا گھر ڈیفینس میں تھا، بہت اچھا پوش ایریا ہے، اور دوسرے کا کسی اور جگہ پر تھا. تو اب وہ جو دوسرے کا جس کی انکم بہت اچھی نہیں تھی، تو اس کی بیوی ہر روز تنگ کرتی تھی کہ وہ دوسرا بھائی اور اس کی بیوی تو ڈیفینس میں رہتے ہیں، جلدی کرو، کوشش کرو گھر ادھر شفٹ کریں، ٹھیک ہے. اور ایک کی بیوی مثلا وہ ڈرائیونگ کرتی ہے، اس کو آتا ہے، اس کے پاس لائسنس ہے، دوسرے کی بیوی کا ذوق نہیں ہے یا اس کو ضرورت نہیں ہے. تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ ہر صورت میں ہی اس کو حسد ہو رہا ہے یا کچھ پرابلم آ رہا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. ایک کے بچے جو ہے بہت اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں، دوسرے کے اس کے نہیں اچھے اسکول میں پڑھتے. جس کے نہیں اچھے اسکول میں پڑھتے وہ اپنے شوہر کو فورس کرے کہ کمپیئر کرے کہ ضرور اسی میں پڑھاؤ، یہ اس کے بچے ایسے ہیں، وہ آگے نکل گئے ہیں، فلاں ہو گیا یہ چیز. ہر چیز میں جب کمپیئر کریں گے، خاص طور پر خواتین، ڈریس میں بھی، گولڈ میں بھی، جیولری میں بھی، یہ ساری چیزوں میں بھی، یہ ہر خاندان کرتا ہے، ایسا نہ سمجھے نہیں کرتا. اور ہم اور ہماری بیگم ان کو بہت سی چیزوں کو فیس کر چکے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو کے فیس کر چکے ہیں، کیونکہ ہم لوگ مینٹلی بہت اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تھی. اسی لیے ہم بھی اپنے عزیز و اقارب کی باتیں یعنی کم ایسا نہ سمجھیے کہ نہیں سنتے. پہلے بہت زیادہ تھی، اب اللہ نے کوئی لطف کیا ہے، تھوڑی کم ہو گئی ہے. ورنہ یہ چیز کہ یہ پہنے، یہ ڈریس ہو، یہ ہو، فلاں ہو، کمپیئر
ہر فیملی میں ہوتا ہے ایسا، نہ سمجھیے کہ کوئی معصوم ہے فیملیاں، نہیں ہوتا ہے، لیکن آگے سے دیکھنا ہوتا ہے کہ انسان خود کتنا سٹرونگ ہے، کہ کتنے لوگوں کو اپنے اندر انٹرفیئرنس کرنے دیتا ہے، یا کتنوں کو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے دین شریعت کے مطابق گزارنی ہے، اور یہ لوگ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جو ہوتی گیم بہت عجیب ہوتی ہے، کہ ہو سکتا ہے 2 4 5 سال اگر آپ صبر کریں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ جو لوگ اس ٹائم باتیں کر رہے تھے، اب ان کو 5 سال بعد، 7 سال بعد، 10 سال بعد سمجھ آئے گی کہ ہم نے سارا، بعض خواتین کا سارا زور ڈریس پر ہوتا ہے، کپڑوں پر ہوتا ہے، سارے پیسے ادھر خرچ کر دیے، اور اب آخر پر آ کر جو ہے وہ ان کے جو زندگی کے جو سیونگز تھی سب کچھ تھا ختم، صرف کیا کرنے کے لیے؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو کمپیئر کر کے وہ کرنے کے لیے اب اس حالت میں آ بیٹھے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑی لڑائی کی وجہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک چیز جو ہے وہ 16-17 منٹ ہو گئے ہیں، 5-6 منٹ اور لوں گا آپ لوگوں سے، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، میں نے یہ لکھا ہے کہ بہت یہ جو پہلے باتیں لکھی ہیں، اس کی وجہ سے میاں بیوی بعض اوقات آپس میں کمیونیکیشن بلاک ہو جاتا ہے، میاں بیوی بولنا چھوڑ دیتے ایک دوسرے سے، لڑائی ہوئی بولنا ہی چھوڑ دیا۔ اب میں نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس ٹائپ انٹرنل ڈسپیوٹس کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے یا ایکسٹرنل کی وجہ سے، ابھی ایک پوائنٹ ہے، بعد میں انشاءاللہ کل پرسوں جب 1-2 رہ جائیں گے اس میں بھی کچھ چیزیں بتاؤں گا۔ اگر تو ڈیلی لڑائی ہو رہی ہے، ہر گھنٹے میں لڑائی ہو رہی ہے، وہ دیکھنا انسان کو ہم کس لیول پر ہیں۔ کچھ کی ڈیلی لڑائی ہو رہی ہے، کچھ کی ویکلی ہو رہی ہے، کچھ کی منتھلی ہو رہی ہے، کچھ کی اینولی ہو رہی ہے۔ جس کی اینولی ہو رہی ہے وہ تو ولی خدا ہے، صحیح ہے، ورنہ میاں بیوی کی نوک جھونک ہونا، پیار محبت کے جملے ہونا، وہ ڈیلی بیسس پر کہ جس میں کچھ ایشو نہیں بننے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، یہ ایک حد تک نارمل ہے، کہ دونوں تنگ نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جو ہے محبت کرتے ہیں، یہ نارمل ہے چیز، لیکن اس میں ایک دوسرے سے وہ تنگ نہ ہو۔ اگر ویکلی کچھ ہو تو یہ بھی انسان کو دیکھنا چاہیے کہ ہر ہفتے میں لڑائی ہوتی ہے، منتھلی ہو تو پھر بھی اسی طرح دیکھیں کہ ہم لوگ کس لیول پر ہیں، جتنی کم سے کم ہو سکے ایسا ہی، اس کا مطلب ہے کہ وہ کپل جو ہے وہ بہت خوش نصیب ہے کہ اس کو ہم منیمائز کریں۔ میں نے یہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے میں ایسے جانتا ہوں کہ ان کی اولادیں جوان ہو چکی ہیں، ان کے بچے بھی ہو چکے ہیں، لیکن میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں صحیح طریقے سے بولتے ہی نہیں، یا بولتے ہیں تو فقط وہ فارمل واجب جواب دیتے ہیں۔ کھانا کھا لیا ہے، وہ کہے گا جی کھا لیا، اور کچھ چیز لا دوں، نہیں بس اتنا ہاں نام ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ سالہ سال ان لوگوں کے آپس میں اتنا بلاک آ چکا ہے، گیپ آ چکا ہے، شادی کے بعد سے لے کر اولادیں بھی جوان ہو گئی ہیں، سب کچھ ہو گیا، پھر بھی ایسے ہے، یعنی واقعاً تعجب کی بات ہے۔ جہنم ہے وہ، جہنم ہوتے ہیں وہ گھر کہ جس گھر میں میاں بیوی جو ہے وہ اتنے عرصے سے جو ہے وہ آپس میں ان کا وہ بول چال ہی نہیں، کچھ نہیں، یہ انسان دیکھے۔ اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں؟ 3 چیزیں ہیں جو ہمارے ماہرین نے، علماء نے بتائے۔ ایک یہ ہے کہ وسواس اور شک ہوتا ہے میاں یا بیوی میں، بیوی وسواس یا شک کرتی ہے یا شوہر اسی طرح، کوئی ایک وائرس سا ذہن میں آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ لڑائی ہو جانا اور پھر نہ بولنا، جبکہ اس کی حقیقت نہیں ہوتی ہے، تو یہ اس کی طرف توجہ رہنی چاہیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ میاں بیوی آپس میں نہیں بول رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چھوٹی سی چیز فیل کر لیتے ہیں۔ مرد ویسے کم کرتے ہیں، عورتیں چھوٹی چھوٹی چیز بعض اوقات فیل کرنے لگ جاتی ہیں، برا محسوس کرنے لگ جاتی ہیں، لیکن آج کے مرد بھی عورتوں سے کم نہیں ہیں، کہ ان کو بیویاں منا رہی ہوتی ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں، اور بات فیل کرنے کی ہوتی بھی نہیں ہے بعض دفعہ، تو اس کو اگنور کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو بہت بڑی ہے، جو ہوائے نفس سے کنیکٹڈ ہے اور شیطان سے کنیکٹڈ ہے، وہ ایگو ہے، ہماری ایگو، انا۔ میاں بیوی کے مسئلے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پہلے چند سال پہلے میاں بیوی میں انا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، مولانا اور پبلک میں انا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ میں انا نام کی کوئی چیز نہیں تھی کہ ایگو ہو، کہ یہ کرنی ہے، نہیں، تصور بھی نہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ چیز ہو۔ کیونکہ رشتہ جو ہے باپ اور اولاد میں ایگو نام کی کوئی چیز نہیں۔ اگر کچھ کہہ لے، سخت کہہ لے، برا بھلا بھی کہہ لے، چپ ہونا ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے مخلص ہے۔ ٹیچر میں ایسے کہ ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ٹیچر کے سامنے جو ہے وہ ہم اپنی ایگو کریں، نہیں، ہمیں پتہ ٹیچر نے ڈانٹ بھی دیا ہے، ہمیں بےزتی بھی ہوگی ساروں کے سامنے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، یہ وہ جو ہے ہمارا اچھا ہی سوچتا ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی،
کہ اگر بیچ میں ایگو لائیں گے وہ بہت بڑی ریزن بن جائے گی لڑائیوں کی۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سلوشن جو علماء نے بتایا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر ایسا ہو کہ لڑائیاں زیادہ ہو رہی ہیں یا آپس میں بول چال بند ہے، تو یا لڑائی چاہے انٹرنل یا ایکسٹرنل ڈسپیوٹس ہو، جو ایکسٹرنل میں بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا، اس کو کیا کیا جائے۔ پہلی تو یہ چیز ہے، میں نے یہ لکھی ہے کہ کسی سے بھی ڈسکس کرنے سے پہلے، یہ اب آخر پر ہم آئیں، یہ سارا سلوشن ہے جو بہت پریکٹیکل چیز ہے، اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ پریکٹیکل یہ ہے کہ کسی دوسرے کو بھی بتانے سے پہلے منیمم ایٹ لیسٹ جو ہے 3 ٹائمز آپس میں ڈسکس کریں میاں بیوی۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک چیز بیوی کی شوہر کو اچھی نہ لگتی ہو، یا بیوی کی شوہر کو یا شوہر کی بیوی کو اچھی نہ لگتی ہو، تو اس کو علیحدہ سے ڈسکس کریں بغیر ایگو کے، بغیر لڑائی ڈالے ہوئے کہ یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 3 دفعہ ڈسکس کر لیا ہے اور بیوی مان گئی کہ میری مسٹیک ہے یا شوہر مان گیا کہ میری مسٹیک ہے، تو پھر وہیں پر اگر مان جائے تو وہیں پر ختم کر دیں۔ اگر آپ نے دیکھا ایک دفعہ بات ہوئی آپس میں ڈسکس کیا، کچھ عرصے کے بعد پھر ہو گیا، پھر سولوشن نہیں نکلا، دوسری دفعہ بھی، تیسری دفعہ بھی، تو یعنی کیا کرے انسان؟ آیا لڑائی بنا کر رکھے؟ تو نہیں۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ سحری کے ٹائم دعا کریں۔ اگر خاتون ہے کہ اس کو ہے کہ میرا شوہر میں ایک یہ مشکل ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، بات بھی کی ہے اور وہ اپنی غلطی تسلیم بھی کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے میں تنگ ہوتی ہوں، تو کیا کرے؟ راتوں کو جاگ کر اپنے شوہر کے لیے دعا کرے، سحری کے ٹائم اٹھ کے اس ٹائم دعا کرے کہ یا اللہ یہ جو مشکل ہے میرے سے برداشت نہیں ہوتی، یہ تو اس کی مشکل یہ حل کر دے۔ یہ فیز ہے جو بتا رہا ہوں، پہلے خود بیٹھ کے آپس میں حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، پھر دوسرے لیول پر راتوں کو یا سحری کے ٹائم دعا کرنی ہے، خاص طور پر اس مشکل کے لیے۔ پھر بھی اگر آپ دیکھیں کہ حل نہیں ہو رہی، پھر اسپیشلی اس چیز کے لیے صدقہ دیں، شوہر یا بیوی، بغیر بتائے ہوئے۔ یہ نہ کہے کہ میں نے اس تمہاری مشکل کے لیے صدقہ دیا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، یہ نہیں کرنا، یہ چھپ کے کام کرنا ہے کہ میں اس صدقے کو اس نیت سے دے رہا ہوں کہ یہ جو ہماری بیچ میں لڑائی ہو جاتی ہے نا، اس کی یہ وجہ ہے، میں اس لیے چیریٹی دے رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جو غریب کو، شیعہ کو دے رہا ہوں، تو اس کی برکت سے جو ہے یہ میری مشکل حل کر دے۔ پھر بھی اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہو رہی، تو اس کا میں آگے بتاتا ہوں۔ یہ بیچ میں ایک پوائنٹ ہے کہ اس کو کبھی بھی ڈسکس پیرنٹس کے ساتھ نہ کریں، خاتون کبھی بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہ کرے، مرد بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہ کبھی بھی ڈسکس کرے کہ یہ میرا بیوی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ میں شاید پہلے بتا چکا ہوں کہ پیرنٹس کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ، نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو صحیح وہ گائیڈ کر سکیں۔ عورت اپنے ماں باپ کو بتائے کہ میرا شوہر یہ کرتا ہے، اور وہ ماں باپ جو ہیں وہ بہت انصاف کے ساتھ وہ اپنے جو داماد ہے اس کو ڈیل کریں، ہوتا نہیں، ان کے احساسات ہیں، عواطف ہیں، وہ اپنے داماد کو غلط سمجھنے لگ جائیں گے، صحیح ہے۔ بس ماں باپ نئی سولوشن دے سکتے اس جہت سے۔ ہاں ایسا نہیں کہہ رہا کہ 100% ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ہوتے ہیں کہ جو واقعاً شریعت کے تحت بیلنس کر کے اپنے احساسات اور عواطف کو کنٹرول کر کے سولوشن دیں کہ یہ ہے، تب آپ بات کریں، ورگرنہ نہ بات کریں، خاص طور پر خواتین۔ اور اگر یہ پیریڈ 3 سے 6 مہینے گزر جاتا ہے تو تب بھی کسی سے بات نہ کریں، آپ لوگ اپنے تک ہی رکھیں، دعا کریں، صدقہ دیں، راتوں کو اٹھیں، کہیں کہ یا اللہ یہ مشکل ہے، یہ مجھے لگتی ہے ایسی مشکل، ہو سکتا ہے اللہ کہے کہ یہ مشکل نہیں ہے، تم نے بنا لی ہے۔ بعض اوقات شیطان ہم سے مشکل بنواتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ لیکن پھر بھی دیکھیں کہ اگر حل نہیں ہو رہی، 6 مہینے بھی گزر چکے ہیں اور بڑا بعد میں بڑا ایشو بن جائے گا، کچھ ہوگا، تو پھر ایسے کسی کے ساتھ ڈسکس کریں جس میں یہ ایک خصوصیت ہونی چاہیے 4 کہ وہ امانت دار ہو، سیکرٹ رکھنے والا ہو میاں بیوی کے درمیان، ایک۔ دوسری چیز کہ اس کو اللہ کا ڈر ہو، کسی لوگوں کا ڈر نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز کہ جس سے آپ کونسلنگ لے رہے ہیں، جس کو اپنی بات بتا رہے ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے، یہ نہیں ہے ہاں مجھے بتا رہے ہیں، میں خود اپنی بیوی سے ہر روز لڑتا ہوں، تو میں کیا سولوشن دوں گا اس کو، صحیح؟ تو وہ خود بھی اپنی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہوں۔ اور چوتھی چیز کہ میاں بیوی میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایک انفلوئنس والا ہو، پیسے والا ہو، کچھ ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ بتا رہے ہیں وہ اس کو ڈر کے اس کو نہ کہے، یا کہے کہ میں اگر کہوں گا اس کو تو یہ کیا سمجھیں گے یا کیا سمجھے گی، تو اس سے میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی۔
ایسے بندے سے بھی بالکل کونسلنگ نہ لیں، ایسے سے لیں کہ جو شوہر کو بھی ڈانٹ سکتا ہو، سمجھا سکتا ہو، اور بیوی کو بھی کہہ سکتا ہو کہ یہ تمہاری غلطی ہے، اس کو دونوں کا بالکل ڈر نہ ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا وہ صحیح بات بتائے گا کہ تیری یہ مسٹیک ہے، تیری یہ مسٹیک ہے۔ جب یہ ہو جائے گا تو پھر سلوشن کی طرف آئے گا۔ قرآن نے کہا ہے اس کو، وہ انشاءاللہ میں بعد میں، لیکن ایک پہلے میں نے ایک اجمالی طور پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔